العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم کتاب اللہ کے مطلق کی تیسری مثال شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں کتاب اللہ کے مطلق کے مقابلے میں خبر واحد آئی ہے. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اسکرین پر دیکھیے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق فی مسمی الطواف بالبیت فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم. عزیز طلباء، مصنف رحمہ اللہ یہ کتاب اللہ کے مطلق کی تیسری مثال بیان کر رہے ہیں. سابقہ مثالوں اور گزشتہ مثالوں کی طرح اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کیا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کر کے عمل کیا ہے. عزیز طلباء، مسئلہ سمجھنے سے پہلے طواف زیارت کی تعریف جان لیں. طواف زیارت وہ طواف ہے جو 10ویں ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے. طواف زیارت وہ طواف ہے جو 10ویں ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے. دوسری بات، طواف کا معنی کعبہ کے گرد مطلق چکر لگانا ہے. تیسری بات، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا ترجمہ. آیت کریمہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا ترجمہ ہے لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے. چوتھی بات، خانہ کعبہ کو عتیق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ عزیز طلباء، خانہ کعبہ کو عتیق کہنے کی 3 وجوہات علماء بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ، عتیق بمعنی قدیم، کیونکہ عبادت گاہوں میں سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے. نمبر 2، عتیق بمعنی آزاد، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہر طرح کی شرارتوں سے پاک و آزاد رکھا. نمبر 3، عتیق بمعنی معتق، کیونکہ خانہ کعبہ لوگوں کو جہنم سے آزاد رکھنے والا ہے، اس وجہ سے اس کو عتیق کہتے ہیں. عزیز طلباء، اب مسئلہ سماعت فرمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں حجم طواف زیارت فرض ہے اور اس طواف کو وضو کے ساتھ کرنا واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں طواف زیارت بھی فرض ہے اور اس کو وضو کے ساتھ کرنا بھی فرض ہے. یعنی اس طواف کے لیے وضو شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اور شرط بھی فرض ہوتی ہے. جو فرض کسی عبادت کے اندر ہو وہ رکن کہلاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں طواف سے طواف زیارت مراد ہے. امام شافعی رحمہ اللہ طواف زیارت میں وضو کے فرض ہونے میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں
جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت کالصلاۃ الا ان اللہ تعالی قد احل فیہ النطق فمن نطق فیہ لا ینطق الا بخیر، کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز میں وضو فرض ہے اسی طرح طواف میں بھی وضو فرض ہوگا۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ طواف میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کو حلال قرار دیا ہے، پس جو طواف کرنے والا اس میں بات کرے تو وہ اچھی ہی بات کرے۔ عزیز طلبہ، اب مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ طواف کے معنی میں مطلق ہے۔ طواف کا معنی آپ کو بتلایا گیا خانہ کعبہ کے گرد مطلق چکر لگانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ طواف کے معنی میں مطلق ہے، اس میں وضو کی کوئی قید مذکور نہیں، اس لیے وضو کی شرطوں کو اس پر خبر واحد کی وجہ سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کے قطعی آیت کو مقید کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ خبر واحد پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا مطلق حکم تبدیل نہ ہوتا ہو۔ اس طرح کہ مطلق طواف زیارت تو فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اس طواف کو وضو کے ساتھ کرنا واجب ہوگا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آپ کو سمجھائی گئی، اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل آپ کو سمجھائی گئی۔ اس کے بعد سنیے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں طواف کو وضو کے ساتھ کرنا واجب ہے، تو اگر کسی سے حج کا واجب رہ جائے تو اس کی تلافی ایک قربانی سے ہو جاتی ہے، جس طرح نماز کا واجب رہ جانے کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس حاجی نے طواف زیارت میں وضو چھوڑ دیا تو اس واجب وضو کو چھوڑنے کے نقصان کو ایک قربانی سے پورا کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں جب وضو فرض ہے تو اس کی تلافی قربانی سے نہیں ہو سکے گی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق ہے بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے معنی اور مفہوم میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیت اللہ کا طواف کرنے کے معنی میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے معنی اور مفہوم میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ لہذا اس مطلق پر اضافہ نہیں کیا جائے گا وضو کی شرط کا خبر واحد کی وجہ سے۔ فلا یزاد علیہ لہذا اس مطلق پر اضافہ نہیں کیا جائے گا وضو کی شرط کا خبر واحد کی وجہ سے، لہذا خبر واحد کی وجہ سے وضو کی شرط کا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بل یعمل بہ بلکہ خبر واحد پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا علی وجہ بل یعمل بہ بلکہ خبر واحد پر علی وجہ اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ لا یتغیر بہ جس سے حکم کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، لا یتغیر بہ حکم الکتابی جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، بلکہ خبر واحد پر علی وجہ اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ بئی طور کے مطلق طواف فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور وضو واجب ہوگا خبر کے حکم کی وجہ سے۔
فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، چنانچہ واجب وضو کے چھٹنے کی وجہ سے لازم آنے والے نقصان کی تلافی کی جائے گی دم کے ذریعے۔ چنانچہ واجب وضو کے چھٹنے کی وجہ سے لازم آنے والے نقصان کی تلافی کی جائے گی دم کے ذریعے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھ گئے ہوگے۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آیت کریمہ میں طواف میں کتنے چکر لگائے جائے اور ابتدا کہاں سے ہو، اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف میں کتنے چکر لگائے جائے اور ابتدا کہاں سے ہو، تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے اور خبر واحد اس کا بیان بن سکتی ہے۔ فرمایا انہو صلی اللہ علیہ وسلم طاف 7 اشواط وابتدأ من الحجر، انہو صلی اللہ علیہ وسلم طاف 7 اشواط وابتدأ من الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے اور حجر اسود سے ابتدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے اور حجر اسود سے ابتدا کی۔ خبر واحد ہر اس چیز کا بیان بن سکتی ہے جس کا آیت قرآن احتمال رکھتی ہے، جیسے مذکورہ آیت میں وَلْيَطَّوَّفُ باب تفاعل کا صیغہ ہے اور تاء تفاعل تکلف اور مبالغہ کے لیے ہے، لہذا خبر واحد نے اس اجمال کا بیان کر دیا کہ طواف میں 7 چکر لگائے جائیں گے اور ابتدا حجر اسود سے ہوگی۔ خبر واحد مطلقاً بیان نہیں بن سکتی کہ بقول امام شافعی رحمہ اللہ طہارت کا بھی بیان بن جائے، ورنہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئیں گی۔ لہذا اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ خود احناف نے آیت قرآن وَلْيَطَّوَّفُوا میں یہ زیادتی کی ہے کہ 7 چکر ہوگی اور ابتدا حجر اسود سے ہوگی۔ عزیز طلبہ، ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.